اپوزیشن کا لیڈر ہے، جو اپوزیشن کو ریپرزینٹ کر رہا ہے اس قومی اسمبلی میں، آج اس کے اوپر خود ایلیگیشن لگے ہیں، تو اس کو اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کرنا چاہیے۔ آج جا کے ہائی کورٹ میں کہتے ہیں جی ٹائم باؤنڈ ہو گیا، 60 دن گزر گئے ہیں، تو اس لیے اس کو سننے کے اختیار نہیں الیکشن کمیشن کے پاس۔ بھائی 9 فروری کو تو آپ نے خود کہا کہ اس حلقے میں جعلی ووٹ پڑے۔ 13 فروری 2024 کو میں نے الیکشن کمیشن میں جا کے درخواست دی، یہ تو ایک ہفتہ بھی نہیں بنتا کہ میں نے آپ کے ان باتوں پہ جا کے ثبوت دے دیے، اور آج ثابت جب ہونے لگا کہ آپ نے یہ الیکشن چوری کی ہے تو آج آپ بھاگ رہے ہیں۔ تو میں آپ کو اتنا آسانی سے نہیں بھاگنے دوں گا، میں آپ کا پیچھا کرتا رہوں گا، اور میں جہاں تک آپ کا پیچھا کر سکتا ہوں میں اس قوم کو بتاتا رہوں گا کہ یہ ایلیٹ کلاس، یہ وہ کلاس جنہوں نے ہمیشہ فائدہ اٹھایا ہے، جن کے نسل در نسل جتنی پیچھے اس کی ہسٹری دیکھیں تو آپ کو پورا ایک ریکارڈ ملے گا۔ تو میں گائے بگائے آپ کے پاس آتا رہوں گا، اور میں یہ چونکہ ریاست کا چوتھا ستون ہے، آپ اس ریاست کو سنبھالنے والے لوگ ہیں، آپ ہمیشہ قربانیاں دینے والے لوگ ہیں، تو میں آپ سب سے یہ کہوں گا کہ خدا را جب بھی ان کو کال پہ لیں تو ساتھ مجھے بھی لیں، میں تاکہ ان کو جواب دے سکوں، میں ان سے آپ کے ذریعے سوال کر سکوں، اور ہماری پوری قوم اس چیز کو دیکھے، قوم کے بچے کو یہ پتہ چلے کہ ان کے ہاتھی کے دانت ہیں، یہ دکھانے میں کوئی اور دانت ہیں اور کھانے میں کچھ اور ہے۔ یہ سامنے تو آپ کو 5 وقت نماز پڑھتے نظر آئیں گے، لیکن یہ وہ وائٹ کالر کرمنلز ہیں جن کے جرائم کی اگر فہرست تیار کی جائے تو میرا خیال ہے پاکستان میں اس سے بڑے مجرم اور کوئی نہیں ہے۔ چاہے میں نے پہلے لے سکتے ہیں یا میں بھی آپ کو پرووائڈ کر سکتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے جلسے کے دوران لوٹے پھینکے گئے، پی ٹی آئی کے جلسے کے دوران جناب کو مجبور کیا گیا کہ 5 منٹ سے زیادہ ان کو تقریر نہیں کرنی دی گئی، وہاں کے ورکرز نے اٹھا باہر پھینکا، اور پھر بھی خود کو بندہ لیڈر کہے۔ ہم نے تو سنا تھا کہ ان کے دادا کو کسی نے برا بھلا کہا تھا تو وہ فوراً اقتدار کے ایوانوں سے نکل گئے تھے کہ غیرت کا مظاہرہ کیا تھا۔ آج پتہ نہیں وہ غیرت کدھر ہے کہ روز بروز جو کچھ ہو رہا ہے۔ تو یہ جو میں نے جتنی بات کی، آخر میں اتنا کہوں گا کہ یہ شخص جو اس وقت یہاں پہ ہمیشہ آپ کے سامنے پاک باز بن کے بیٹھتے ہیں، جو ہمیشہ اس گورنمنٹ پہ، اس نظام پہ تنقید کرتے ہیں، میں تو صرف اتنا ہی ان کو کہوں گا کہ اگر وہ سچے ہیں، اگر ان کو لگتا ہے کہ انہوں نے 80,000 کی لیڈ لی ہے، اگر ان کو 1,90,000 ووٹ پڑی ہے، تو پھر اسٹے کے پیچھے کیوں چھپ رہے ہیں؟ پھر سامنے آئے۔ میں بکسوں کو تو چینج نہیں کر سکتا، میں تو اس کے اندر جو ووٹ پڑے ہیں میں تو ان کو چینج نہیں کر سکتا، وہ تو آپ کی گواہی دیں گے، آپ ایک رول ماڈل بن جائیں اس پاکستان میں۔ لیکن میں نے وہ ٹویٹ صرف اور صرف ٹی وی کی سکرین کو دیکھ کے، میرے پاس رزلٹ نہیں آئے تھے، میں نے صرف اس کو دیکھ کے وہ کیا تھا، لیکن جب سگنلز آئے، جب چیزیں کلیئر ہوئی تو پتہ چلا جی کہ یہاں پہ تو دھاندلی نہیں، بہت بڑا دھاندلا ہوا ہے، آپ نے تو الیکشن چوری کی ہے۔ اور جب ممبرز الیکشن کمیشن نے یہ کہا کہ کیوں نہ آپ کو ڈی نوٹیفائی کر دیا جائے، تو آگے سے آپ نے ٹائم لے کے اور سٹے آرڈر کے پیچھے چھپ گئے۔ اگر آپ اتنے ہی انصاف پسند ہیں، اور اگر آپ کو ایسے ہی لگتا ہے کہ یہ فارم 47 کی جو آپ بار بار کہتے ہیں آپ نے ایک علاقہ ہوا ہے کہ بھئی یہ فارم 47 کی گورنمنٹ، فارم 47 کی گورنمنٹ، یہ ریزائن دے دیں، یہ چھوڑ دیں، یہ نئے الیکشن کروائیں، تو میں کہتا ہوں عمر ایوب صاحب، آپ پہلے اپنے گریبان میں جائیں۔ آپ پہ میں نے جو یہ باتیں کی ہیں، جو ایلیگیشن لگائیں، اپنے آپ کو ایز اے اپوزیشن لیڈر چاہے اسمبلی فلور کے اوپر آ کے اپنے اور اپنے خاندان کا احتساب کے لیے پیش کریں،
یا پھر اس میڈیا ہاؤس کے ذریعے جو کہ چوتھا ستون ہے اس ریاست کا، اس کے سامنے آ کے اپنے اور اپنے آباء و اجداد کی تفصیلات سامنے رکھیں۔ اگر آپ اتنے ہی اصول پسند ہیں، اتنے ہی آپ سچے ہیں، تو میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ آج ہی ریزائن دے کے ری الیکشن کی طرف جائیں۔ گورنمنٹ بھی آپ کی ہے، وہاں پہ صوبے میں اختیار بھی آپ کا ہے، اس کے باوجود انشاءاللہ مقابلہ کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ آپ نے بکسے چوری کیے تھے، انشاءاللہ جیت کے اسلام آباد میں یہاں پہ آئیں گے۔ وہ جو اپوزیشن لیڈر کا آپ نے عہدہ لیا ہے، آپ نے دیکھ لیا، میڈیا موجود تھا سوابی میں، وہ مطالبہ میں پورے خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ سے نہیں کرتا، میں صرف اپنے ضلع کی بات کرتا ہوں، کیونکہ میرے اکیلے ایک ضلع کے بیگ کھلنے کے بعد پورے پاکستان کا جو رزلٹ ہے وہ آپ کے سامنے آ جائے گا۔ وہ جو کہتے تھے کہ ہوا چلی اور اس کے ساتھ اتنا کچھ ہوا، وہ سارا دنیا کے سامنے کھل کے آ جائے گا۔ میں عمر ایوب آپ کو چیلنج کرتا ہوں، آپ کو غیرت دلاتا ہوں آج نیشنل میڈیا پہ بیٹھ کے کہ ریزائن دو، ہائی کورٹ سے اپنا کیس واپس لو اور جا کے الیکشن کمیشن میں کہو کہ میں ایک اعلیٰ مثال قائم کرنا چاہتا ہوں، میں اپنا حلقہ کھولنا چاہتا ہوں تاکہ پورے پاکستان کو پتہ چلے کہ میں نے 80,000 کی لیڈ کی ہے۔ تو بابر نواز اگر جھوٹا ہوا تو وہ بیگز کھلنے کے بعد پورے پاکستان کو پتہ چل جائے گا، اور اگر آپ جھوٹے ہوئے تو تب بھی پورے پاکستان کو نہیں پوری دنیا کو پتہ چل جائے گا۔ لیگل ٹیم کے ذریعے وہ بھیجی ہے، انشاءاللہ دیکھتے ہیں اس کو، میں لیگلی تھرو کورٹ اس کو دیکھوں گا کہ جو انہوں نے میرے پہ اور میرے خاندان پہ ایلیگیشن لگائے ہیں یا وہ اس کا ثبوت دیں گے یا پھر وہ قانون کا سامنا کریں گے۔ بہت شکریہ۔ پردادوں کے مالک بنے، آپ کے پردادا کے پاس کیا تھا اور آج آپ کے پاس کیا ہے؟ میں انہی الفاظ کے ساتھ کہ میں ذاتیات پہ جانے کا قائل نہیں ہوں، نہیں تو میرے پاس بھی بہت سی باتیں تھیں۔ جس طرح میرے دادا کو اور میرے خاندان کو موصوف نے پکارا، میری تربیت اس کی اجازت نہیں دیتی کہ میں نیشنل میڈیا پہ بیٹھ کے اس طریقے کے الفاظ اور وہ استعمال کروں۔ اگر کرنے پہ آؤں تو عمر بھی میری کم ہے، اپنی اسمبلی کا ینگسٹ ایم این اے تھا، تو ان سے زیادہ انرجی بھی ہے اور زیادہ اونچی آواز میں بھی بات کر سکتا ہوں، لیکن جب آپ قائد کے ساتھ بات کرتے ہیں تو وہ زیادہ لاؤڈ ہوتی ہے آپ کی آواز بجائے چیخنے چلانے کی۔ تو میں آپ کے توسط سے آخر میں ایک بار پھر، بلکہ آپ کے جو دریا ہیں وہ دریا بک جائیں، یہ میں تو نہیں کہتا، یہ ہسٹری کہتی ہے۔ آج شاید ہم چھپ جائیں، ہم آنکھوں پہ ہاتھ رکھ لیں، لیکن جو چیز آج قلم سے لکھی جا رہی ہے یہ 100 سال بعد بھی پڑھی جائے گی، اور وہ ہمارے ڈیم بک جانے۔ پھر کشمیر کا سودا، جب چائنا نے کہا کہ ہم تو انٹر ہو رہے ہیں اور آپ کو موقع دے رہے ہیں کہ آپ کشمیر کو آزاد کروا دیں، آج جو ہماری فورسز پہ بات کرنے سے وہ اینکرز نے سوال کیا کہ آپ کے مخالف نے تو آپ کو یہ باتیں کی، تو آگے سے اس کو کہتے ہیں کہ وہ تو ایز اے جوکر اس نے ایسے کیا ہے، وہ تو مجھے مبارکباد دی ہے، میں نے تو اپنے جواب میں بھی یہ لکھ کے دیا ہے کہ اس نے ٹویٹ کیا ہے کہ میں الیکشن جیت گیا ہوں۔ بابا میں نے ٹویٹ سے انکار کر دیا۔ دن پہلے 24 تاریخ کو میں نے ایک پریس کانفرنس کی تھی، اور اس پریس کانفرنس میں نے اپنے حلقے کے بارے میں، وہاں کے جو گزشتہ الیکشن ہوئے ہیں اس کے بارے میں، اور آج کے جو فارم 47 کے جو اپوزیشن لیڈر ہیں ان کے بارے میں کچھ باتیں کی، اور وہ باتیں میری جو کہ قبل از وقت تھی، لیکن الحمدللہ جیسے میں نے کہا